बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के केसेस की तफसीलात आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो मैं बताऊंगा कि अडयाला जेल में आज समाअत थी अलकायदा ट्रस्ट केस की और हम गए। जैसा हम पहले जाते हैं और वहां पर हमें रोक लिया जाता है और अंदर ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब के वकला जो है वो आए नहीं है। हम गए अंदर और जाकर जो है वो खान साहब को बताया, बीबी साहब को बताया, तो फिर रोस्टम पर गए। वहां पर जाकर जज साहब को बताया कि हम तो आए खड़े थे बाहर और हम तकरीबन हमें कोई 1.5-2 घंटे हो गए वहां पर हम खड़े थे और हम आकर जो है वो कहते हैं हमें अंदर जाने की इजाजत दी जाए। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो नैब की टीम है, नैब के वकला हैं, वो जनाब जाते हैं, प्रोटोकॉल है उनको गाड़ियों के ऊपर अंदर ले जाया जाता है। हमारी गाड़ी बाहर होती है, हमें वहां पर रोक ली जाता है। आज बारिश थी, हमारे जो यूनिफॉर्म थी वो सारी वेट हो गई, गीली हो गई और हमें कोई ऐसी जगह नहीं दी गई जहां पर वो कम से कम कह देंगे ये कमरा है और हमें वहां पर खड़ा किया गया। खान साहब और बीबी साहबा ने जाकर हमारे साथ बात की, भरपूर अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाया और खास तौर पर बीबी साहबा ने भी कहा कि आपने जाकर ये बात करनी है, इसके ऊपर वीलॉग बनाना है और बताना है लोगों को किस तरह से किया जा रहा है। और सेकंड में बात ये कर दूं कि वहां पर अगर हम पानी कहते हैं ना कि हमें पानी दे दिया जाए तो वो भी नहीं दिया जाता। हाँ, दूसरी तरफ प्रोटोकॉल हासिल है, चाय चल रही है, बिस्किट चल रहे हैं, सारा कुछ हासिल है। वो जो सरकार के वकील आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या जी कि ये इमरान खान के वकील हैं। अदालत को बताया कि मसला क्या है। मैंने सिर्फ ये बात की कि कर्नल साहब जो है वहां पर सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं और मेरा नाम जो है वो काटते हैं या किधर से कट के आता है तो क्यों नहीं जाने की इजाजत दी जाती। तो इस बात पर शायद गुस्सा था और मुझे जो है सबसे सेपरेट बिठाया रखा और मेरी वजह से साथ तैमूर को भी बिठाया। तो ये मैंने जाकर बात बताई कि इस चीज को दूर किया जाए। अदालत ने कहा कि ये बिल्कुल जी हम उसके ऊपर जो है वो देखते हैं, करते हैं, सारा मामला देखते हैं और सुप्रीटेंडेंट को बुलाते हैं। कुछ भी नहीं हुआ। हम हर दफा कहते रहते हैं और आगे से यही होता है। सेकंड बात यह है कि अलकायदा ट्रस्ट केस के अंदर आज आखिरी गवाह थे, कंप्लीट उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सका, लेकिन उसके अंदर जो सूरत हाल है वो बड़ी क्लियर है। जितने गवाहों ने इस वक्त तक बयान दिए हैं, तमाम जो गवाह बयान दे चुके हैं, किसी ने 1 रुपए का फाइनेंशियल बेनिफिट ना खान साहब के ऊपर ना बीबी साहबा के ऊपर लगाया कि उन्होंने ये माली फायदा लिया है। जो गवाही जिन्होंने दी है, मैंने बार बार कह चुका हूं कि उन्होंने जो गवाही दी है वो सारी गवाही जो है, जो एक सेंटेंस बनाया जाया था कि इमरान खान का कसूर है। कोई आकर कहता है कि हम उस कबीना में नहीं बैठे थे, कोई कहता है कि हमें तो शहजाद अकबर ने कहा, कोई कहता है जी हमने गुडविल के अंदर जो है वो साइन किया। तो ये सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो सीधी सीधी खान साहब के हक में जाती हैं और अल्लाह अल हक है और ये कोई चीज जो झूठ बोलता है वो कभी छुप नहीं सकता और इसी वजह से वो सारी असलियत सामने आ रही है। इंशाअल्लाह ताला जो भी फैसला होगा आप देखेंगे, लेकिन फैसला अगर मेरिट पे होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ नहीं है। हाँ, लिखा लिखाया हमायूं दिलावर की तरह आता है तो वो एक अलग सिनेरियो है। इसके अलावा मैं बताऊं कि खान साहब ने 9 मई के हवाले से बात की। देखिए, उन्होंने कहा कि जो डीजी एसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके ऊपर बात करते उन्होंने कहा जी कि वहां पर माफी की बात की जा रही है कि हम माफी नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि माफी तो हम नहीं मानेंगे, जो है वो माफी तो जो है वो हम नहीं देंगे, क्योंकि ये कहा गया ना कि हम नहीं माफ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि माफ तो हम नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 9 मई को एक साबिक वजीर आजम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस तरह से अगवा किया गया, उस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर कानूनी थी। इसी तरह उन्होंने कहा कि 9 मई को हमारे लोग शहीद हुए, 9 मई को हमें जो है विक्टिमाइज किया गया, 9 मई को हमारे लोगों को पैरालाइज किया गया, 4 लोग पैरालाइज हुए, जख्मी हुए, सारा कुछ हुआ। लेकिन ये कह देना कि वो कसूर हमारा है, अगर हमारा कसूर है तो सीसीटीवी फुटेजेस क्यों चुराई गई हैं? वो लेकर आए, कौन उकसा रहा था, कौन अंदर ले जा रहा था, कौन कह रहा था कि आप आ जाएं? और यास्मीन राशिदा हो या दूसरे हो, वो सारे कह रहे थे कि पुरअमन रहे। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर एहतजाज ना किया जाए। ये कॉल मैंने नहीं दी थी क्योंकि मैं बयान दबा था, मुझे पकड़ लिया गया था। हाँ, वो लोग वहां पर गए तो उस वजह से गया क्योंकि जो इदारा नाइंसाफी करता है तो उसके सामने जाया जाता है। नैब करेगा तो नैब के सामने, पुलिस करेगी तो पुलिस के सामने। तो वहां पर रेंजर ने क्योंकि 14 मार्च मेरे घर पे हमला किया, 18 मार्च जुडिशियल कम्प्लेक्स से मेरे ऊपर रेंजर ने हमला किया और 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया। तो डेफिनेटली रेंजर ने किया है तो फिर डेफिनेटली वहां पर जाना था। तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर आप उन्होंने कहा कि खवातीन, बच्चे, हमने उनके साथ जो अटैक करना था। उन्होंने कहा कि कोई एक एविडेंस जो है लेकर आ जाए कि किसी हमारे कारकुन ने आग लगाई। हमारा कोई कारकुन, हमारा कोई वर्कर, हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। झूठा एक सारा ये मॉब एक बनाया गया जिसके अंदर 45 मिनट्स के अंदर 10,000 लोग गिरफ्तार कर लिए गए और जियो फेंसिंग के जरिए अभी कभी किसी को, कभी उनकी वाइफ को, कभी किसी को नॉमिनेट किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे वो ठीक है, जो ये बात कर दे पीटीआई से लातल की, जैसे आपने देखा कि उस वक्त भी मुराद रास हों या परवेज खटक साहब हों या दीगर, वो जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लीड भी कर रहे थे
اور اس کے حوالے سے جو مراد راسو کے حوالے سے تو کہہ رہے تھے کہ بڑی کوئی 15-20 کالز ہیں اور بڑا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، یہ ہے وہ ہے. جو ہی انہوں نے کہا کہ ہم لا تلقی کرتے ہیں، اس کے بعد معاملہ آپ کو پتا ہے کہ پھر چینج ہو گیا اور پھر کہا گیا کہ صرف 9 مئی والے آپ یہ بچ گئے جی. تو خان نے کہا کہ CCTV فوٹیجز لے آئیں اور اس کے اندر اگر ہمارا قصوروار ہوتا ہے، کوئی بندہ نظر آتا ہے جی کہ یہ بندہ PTI کا ہے اور وہ آگ لگا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم اس کی معذرت کریں گے. اور اگر وہاں پر بھی نظر نہیں آتا اور یہ نظر آ جاتا ہے کہ آگ کسی اور لگائی، شیشے سے پہلے سے ٹوٹے ہوئے تھے، تو سارا معاملہ ہوا، تو پھر ڈیفینیٹلی قوم سے آپ معافی مانگیں، ہم سے معافی مانگیں. اور انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو اغوا کیا گیا، وہ معافی مانگیں. اس بات پہ بھی اوپر کہا، انہوں نے سارا سینیریو جو ہے بتایا کہ کس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اچھا آگے میں بڑھتا ہوں. بنگلہ دیش، انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے اندر صورتحال آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا ہوا کہ آرمی چیف کھڑا ہو گیا، عوام کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ظلم و جبر جاری ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس سے برے حالات پاکستان میں اس وقت، کیونکہ وہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن، مقدمات بنانا، جس طرح لوگوں کو وہاں پر شہید کیا گیا، 300 اسٹوڈینٹس کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، انہیں شہید کیا گیا، اسی طرح سے یہاں پر کیا جا رہا ہے. تو یہ سارا سینیریو جو ہے پاکستان کے اندر اس سے زیادہ انہوں نے کہا جاری ہے. اور حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. جب بات کی گئی کہ آپ تو کہتے تھے مجیر الرحمان جو ہے وہ بھی جو موقف تھا، جو عوام کی رائے تھی، وہ تسلیم نہیں کی جا رہی تھی، آج بھی وہی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ ECL میں نام ڈالیں. کس کے نام ڈالیں؟ خان صاحب نے اپنا کہا، شہباز شریف، نواز شریف، محسن نقوی، زرداری. انہوں نے کہا کہ ہم سب کے نام ڈالیں. وہ اس لیے ڈالیں کہ پتہ چلے کہ کون محب وطن ہے اور کون غدار ہے، اور کون بھاگنے والا ہے اور کون ادھر رہنے والا ہے. اگر انہیں نہیں ڈر تو وہ اپنے نام سارے ECL میں ڈال دیں، کیونکہ میں نے تو رہنا ادھر ہے. اور جب بھی یہ یہاں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور پھر وہ ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں کرپشن کے، تو یہ فوراً راہ فرار اختیار کرتے ہیں. ابھی بھی ان کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ یہ بھاگیں گے، کیونکہ ان سے نہ ملک سنبھالا جا رہا ہے، کیونکہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، کوئی ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہا. بالکل انہیں پتا ہے کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، بٹھا دیے گئے، کرپٹ ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ حکومت نہیں چلا سکیں گے، تو اس لیے ان کے نام جو ہیں ECL میں ڈالیں تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں. اس کے علاوہ جو مینڈیٹ ہے، خان صاحب نے کہا کہ پہلا موقف ہمارا مینڈیٹ ہے، مینڈیٹ کی واپسی، مینڈیٹ کی واپسی، مینڈیٹ کی واپسی. الیکشن کے خان صاحب اس لیے بات کرتے تھے کیونکہ ان سے حکومت نہیں چل پانی، اور اس وجہ سے خان صاحب کہتے تھے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں اور الیکشن کی طرف جایا جائے. لیکن پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارا جو موقف ہے وہ مینڈیٹ کی واپسی ہے، کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا اسے دیا جائے. تھرڈ بات یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے جو خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے جو کنسرنس تھے، پوری دنیا کو، پورے پاکستان میں مختلف لوگ میسج کر رہے تھے. تو میں بتانا چاہوں کہ خان صاحب کی میڈیکل چیک اپ کے لیے ایک درخواست جو ہے متعلقہ کورٹ یعنی کہ اسی کورٹ کے اندر، نیب کورٹ کے اندر دے دی گئی ہے، اور اس میں عدالت نے اس کے اوپر آرڈر فرماتے ہوئے الاؤ کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب جیل اتھارٹیز ہیں اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ پروسیڈ کریں. تو پہلے کیونکہ آرڈر موجود تھا کہ 15 دن کے بعد ان کا جو پرسنل ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عاصم، وہ جائے گا، چیک اپ کرے گا. تو لہٰذا وہ جو چیک اپ کی اجازت تھی وہ پہلے ملی ہوئی تھی، تو ہم نے درخواست دی کہ وہ آرڈر ہوا ہے، تو لہٰذا 15 دن کے بعد جو ہے وہ آ کر چیک کرے. تو وہ انہوں نے اس سینس میں کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ریلی اور جلسے، خان صاحب نے کہا ہے کہ 13 اگست کو رات کو سارے پاکستان تحریک انصاف کا اور جو ہے پاکستان کا جھنڈا لے کر سڑکوں پر نکلیں، پرامن جو ہے وہ ریلی نکالیں. اور ایک اچھا موقع ہے جہاں پر آگے 14 اگست ہے، تو پورے پاکستان میں خان صاحب نے کال دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے خان صاحب کی اس کال کے اوپر پورا پاکستان لبیک کہے گا. ہر شہر سے، ہر گلی سے، ہر کوچے سے انشاءاللہ تعالی لوگ نکلیں گے. اس کے علاوہ جو جلسہ ہے، کیونکہ 22 تاریخ جو ہے وہ ایک انتظامیہ نے دی اسلام آباد میں کہ 22 تاریخ کو یہ کر لیں، تو خان صاحب کو یہ بات بتائی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اگست کے اینڈ پہ یا وہ اگلے مہینے میں نہیں جانے کی ضرورت، اگر 22 کو ملتی ہے تو 22 کو پھر کر دیں. تو پھر جو بھی اس کے اندر فیصلہ آتا ہے. ثوابی جلسہ خان صاحب نے کہا کہ بڑا جو ہے اس کے حوالے سے مجھے بتایا گیا کہ بڑا زبردست ہوا ہے. مجھے مختلف جو وکلاء ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے. تو کیا ہوا؟ تو ہم نے بتایا کہ اتنا زیادہ کراؤڈ تھا، پاکستان بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے، سندھ سے آئے ہوئے تھے، پنجاب سے آئے ہوئے تھے، مختلف شہروں مطلب آگے تحصیلیں جتنے حلقے ہیں وہاں سے، اسی طرح سے KPK پورا وہاں پر اکٹھا ہوا تھا، اسی طرح سے جو بلوچستان ہے وہاں سے لوگ آئے. تو انہوں نے کہا کہ پھر کتنا کراؤڈ کا؟ میں نے کہا جی کہ جو ابھی تو جو 70% لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ رہے، کیونکہ وہ پہنچ نہیں، اتنا رش تھا. اور موٹر وے سے 8 کلومیٹر کی لائن شروع ہوئی، اور وہ اتنی لمبی لائن تھی کہ ہمیں پیدل جانا پڑا. اور ویژول جو ہے میں نے کہا جی اوپر سے جلسے سے لی، اور بڑا زبردست کر رہے تھے. کیسا وہ تھا کراؤڈ؟ میں نے کہا جی بہت چارج تھا ماشاءاللہ، اور آپ کی کرسی جو ہے وہ خالی جو ہے وہ چھوڑی ہوئی تھی.
اور اس کے اوپر ایک تصویر لگائی تھی تو ہلکی سی انہوں نے اس کے اوپر سمائل دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ بڑی زبردست تمام لوگوں نے اسپیچز کی ہیں، بڑا لوگوں کے اندر جوش تھا، جذبہ تھا اور زبردست ہوئے، تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام لوگوں کو میری طرف سے مبارکباد دینا ہے اس کامیاب جلسے کی، اپریشیٹ میں کرتا ہوں، اور یہی مومنٹم جو ہے یہ برقرار رکھنا ہے، مومنٹم بھولنا نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا کہ ثوابی کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ تھا، تو خان نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے، خان صاحب نے بڑے اس کے اوپر کیٹیگوریکلی کہا کہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے کہ اس وقت بجلی کے بل لوگ نہیں ادا کر پا رہے، اور بجلی کے بل جس طرح سے ادا نہیں کیے جا رہے، اور یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے جو جس سے پہلے انہوں نے یہ سارا ٹولہ انہوں نے سارے کانٹریکٹ کیے ہوئے تھے، آج عوام بل نہیں دے، انہوں نے اپنے بلکہ جو وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اوپر وہ سیکورٹی وغیرہ، انہوں نے کہا کہ اس کا بھی بل 45-50 ہزار آ گیا۔ میں نے کہا جی ایک کیمرہ مین ہے، میں شو میں کے اندر گیا، وطر کاظمی کا کیمرہ، اس کا 1,20,000 آ گیا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مہنگائی کا ایشو ہے، بہت لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، بہت زیادہ انہوں نے اس کے اندر، میں نے ان کو فکر مند پایا۔ تو یہ آج کی ہماری وہاں پر کارروائی ہوئی۔ مزید میں اس کے حوالے سے جو ایک چیز ہے، ڈیٹیل ہے، وہ میں آلریڈی وہاں پر پریس کانفرنس کے ذریعے اپلوڈ کر چکا ہوں، اور مختلف پروگرامز کے اندر بھی میں بتا چکا ہوں۔ تو یہ وہاں پر اپڈیٹ ہوئی، اور یہ سماعت جو ہے کل یعنی کہ صبح کے لیے ملتوی کی گئی ہے، اور اس میں اب سماعت ہوگی جس میں بقایا جو جتنا بھی اس کے اوپر کراس رہتا ہے وہ ہوگا، اور اس کے بعد ہم اپنے گواہ دیں گے، اور پھر فائنل باعث، اور فائنل باعث کے بعد پھر فیصلہ سنایا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پر جو کرنل صاحب اور آئی ایس آئی کے جو بھی نمائندے، میجر یا کرنل جو بھی ہوتے ہیں، تو وہ ان کے حوالے سے جو ایک پٹیشن دائر کی ہوئی تھی کہ وہ مداخلت کرتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے ہیں، یہ ساری جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی، تو وہ وزارت داخلہ نے کہا کہ کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کچھ، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روکتا نہیں ہے، کوئی مداخلت نہیں ہے، کوئی سروس نہیں ہے، کوئی کیمرے نہیں ہے، کوئی ریکارڈ نہیں کر رہا، کوئی کسی وکلا کو تسلیل نہیں کر رہا، جو ملاقاتیں ہیں کوئی محدود نہیں کر رہا، کوئی اوپر سے نام نہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو کتنی ایک مذاکرہ خیز بات ہے، یعنی عدالتوں کا آپ نے مذاق بنا دیا، عدالت کے اندر جا کر جھوٹ بول دیتے ہیں، جو بھی آپ کے منہ میں آئے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی صاحبہ کے مقدمات کا سٹیٹس جاننے کے لیے کہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان کے اندر سٹیٹس کیا ہے، تو وہ بھی آج سماعت تھی، جس کے اندر وہاں پر جو اعلیٰ افسر تھے راولپنڈی کے وہ آج پیش نہیں ہوئے، تو لہٰذا وہ سماعت بھی ملتوی ہوئی ہے کہ متعلقہ جتنی بھی معلومات ہیں وکلا بھی ساری وہ بتا دیں، اور باقی جو ہے وہ بھی آ جائیں، اور پھر اس کے اوپر دیکھا جائے۔ اور بلکہ اس کے اندر جو ریمارکس دیے گئے تھے وہ بڑے اہم ہیں۔ ریمارکس یہ تھے کہ معزز عدالت نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہے 1 سال ہوا، 1 سال میں آپ نے کوئی جا کر ان سے سوال نہیں کیا، کوئی ان سے پوچھا نہیں ہے، 1 سال کے بعد آپ کو خیال آ رہا ہے، اور آپ نے اگر ان میں نامینیٹ کیا ہے، ریونیو کے اندر نامینیٹ کیا ہے، تو آج تک تفتیش کیوں نہیں، ایک دفعہ بھی آپ نے نہیں بلایا؟ اور کیا یہی پریکٹس کرنی ہے کہ ایک بندہ ایک مقدمے سے رہا ہوگا پھر دوسرے میں پھر